بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين۔ جب انہوں نے اپنے چچا اور قوم سے کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو، ان کا ارادہ کرتے ہو؟ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو، تم اس کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہو؟ پھر انہوں نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میں تو بیمار ہوں۔ تو یہ بات سن کر وہ لوگ انہیں پیچھے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر تو وہ ان کے معبودوں میں جا گھسے اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ اتنے کھانے مزیدار بنے پڑے ہیں، بہترین ڈشیں پڑی ہوئی ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ڈائلاگ بتوں کے ساتھ محفوظ کر دیا میرے اور آپ کے لیے۔ تو یہ جو ہے لفظ جو قرآن نے استعمال کیا فراغا، راغا کہتے ہیں بڑے چپکے سے گھس گئے کہ مبادا کوئی بندہ مثلا کھڑا ہو اور دیکھ نہ لے، بڑے طریقے سے آئے اور ایک وہ کلہاڑا بڑا سا انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اندر داخل ہوئے، ظاہر دیکھا ہوگا بت جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگی ڈشز پڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے بتوں کو انوائٹ کیا اور کہا کہ تمہیں کیا ہے، اتنے کھانے پڑے ہوئے ہیں اور تم کھا رہے نہیں ہو، انجوائے کرو، کھاؤ، الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ پھر فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، تم تو بولتے بھی نہیں ہو، نہیں کھانا تو بتا دو، بات بھی نہیں کرتے تم تو پھر پوری طاقت کے ساتھ انہیں ضربے لگانے لگے۔ پھر جو اصلی کام تھا توڑنے لگے بتوں کو، اور پھر تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ کچھ باتیں قرآن نے دوسری جگہ بیان کی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جب وہ واپس آئے تو فوراً ہی پٹیاں چل گئی اور بریکنگ نیوز جناب نشر ہونا شروع ہو گئی اور فارورڈ ہونے شروع ہو گئے میسج کہ تباہی ہو گئی، ہمارا جو ساری ہم باہر باتیں کر کے آئے ہیں وہ ان بتوں کے ساتھ تو کسی نے بڑی زیادتی کر دی ہے، وہ سارے ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم نے کیا کیا تھا کہ وہ کلہاڑا جو تھا وہ اس بڑے والے بت کے کندھے پہ لگا دیا تھا تاکہ کرینہ بنے کہ یہ اس نے بڑے کو چھوٹوں کی لڑائی ہوگی ہے تو بڑے نے چھوٹوں کو مثلا مار دیا۔ اب حضرت ابراہیم کو کوئی بہت جانی پہچانی اس وقت تک شخصیت نہیں تھی، قرآن خود بتاتا، قرآن کی باتیں آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کر دیا؟ آپ عقل دیکھیں انسان کی، جب خدا کو چھوڑتا ہے تو کتنا گھٹیا ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کر دیا؟ دو باتیں اس میں، ایک تو یہ کہ وہ معبود اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، یہ بھی نہیں سوچ رہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کو بتا بھی نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ یہ کر گیا، اور یہ ان کی پوجا کر رہے ہیں اور ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، مثلا ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کس نے کیا؟ تو جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی اور وہ بن گئی، انویسٹیگیشن ٹیمیں بن گئی، تو بعض لوگوں نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے شہر میں، وہ کبھی کبھی ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے اور بڑی توہین آمیز باتیں کرتا ہے اور ان کی عزت وہ نہیں کرتا۔ تو جناب فوراً ریڈ کیا گیا اور حضرت ابراہیم کو پکڑ کے گرفتار کر کے لایا گیا، اور جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ ابراہیم گرفتار ہو گئے تو یہ جو قرآن نے لفظ یوز کیا اس کا معنی بڑا زبردست ہے، خوبصورت ہے، فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، دوڑتے، یہ دوڑتے ہوئے اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو کہ اگر کسی ٹوکرے میں یا پنجرے میں بھوکے مرغیوں کو بھوکا رکھا جائے اور اس کے بعد دانہ سامنے رکھ کے اور اس ٹوکرے کا دروازہ کھولا جائے تو وہ جس طرح نکلتے ہیں، جھپٹتے ہیں مرغیاں، وہ آدھی کبھی اڑ رہی ہوتی ہیں چونکہ پر بھی ہوتے ہیں اور کبھی دوڑتی ہیں، آدھا اڑنا اور آدھا دوڑنا۔ یہ لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے
اس طرح حضرت ابراہیم یعنی اس گناہگار کی زیارت کرنے کے لیے پورا شہر ٹوٹ پڑا۔ کون ہے کہ جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ بعض اوقات حق والے کے خلاف پورا مجمع ایسے اکٹھے ہوتا ہے، ٹوٹ پڑتا ہے کہ اس کو سزا دو، اس کو مارو۔ جب آگ تیار کرنے کا کہا گیا تو بعض عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر دیے کہ اس بیچ کر لکڑیاں ہماری بھی شامل کر دو، ہم اس نیک کام، اس مجرم کو سزا دینے میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اتنا اعتقاد پکا تھا اپنے بتوں پر کہ حضرت ابراہیم کو جلوانے کے لیے آگ میں اپنے زیورات بعض عورتوں نے بیچ دیے۔ تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ ابراہیم نے کہا، اس وقت بھی بجائے کوئی خوف زدہ ہونے کے، پتہ تھا کیا ہونے والا، میرے ساتھ پورا شہر آ گیا۔ ابراہیم کہنے لگے، تم انہیں پوجتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، خود تم پتھر تراش کے انہیں تم پوجتے ہو، حالانکہ تمہیں بھی اور جو کچھ تم بناتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، تم تو کچھ نہیں کرتے۔ کہنے لگے، اس کے لیے ایک عمارت تیار کرو اور پھر اسے آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ ایک بڑی دیوار بنائی گئی تھی، یعنی کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، ایک بہت بڑی چار دیواری گویا بنائی گئی جس کو بھر دیا گیا لکڑیوں سے، پھر وہ آگ جلائے گی۔ بڑا اہتمام کیا گیا کہ ہم کیسا بدلہ لیں گے ہمارے معبودوں کی توہین کرنے والے سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عمارت تیار کرو پھر اسے آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ پس انہوں نے اس کے خلاف ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، لیکن ہم نے انہیں پست ترین ان کی چال کو یعنی ہم نے بڑے برے طریقے سے ناکام بنا دیا۔ اور جب پھینکا گیا حضرت ابراہیم کو تو تھوڑی دیر کے بعد بالکل آرام سے چلتے ہوئے اس آگ کے الاؤ میں سے حضرت ابراہیم باہر آ گئے، اور ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔